السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل نصیحت القرآن میں حکم باری تعالیٰ تجوید کی کلاس نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کلاس نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ، اور نیا سبق پڑھنے سے پہلے حروف مدہ اور حروف لین کو ہر ایک کے لیے لازمی ہے کہ وہ یاد کر لیں، اس کو سمجھ لیں۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے حروف مدہ اور حروف لین کی پہچان ہونی ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ میں قاعدے کی طرف جاؤں گی اور قاعدے سے آپ لوگوں کو پڑھانا سٹارٹ کروں گی۔ تو دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ قاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو حروف مدہ کی پہچان ہونی چاہیے اور حروف لین کی بھی پہچان ہونی چاہیے۔ حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں یہ بھی پتہ ہو، اور حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ باقی ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو تجوید کی کلاس نمبر 7 تجوید کی کلاس نمبر 7 میں ہم حروف لین کو پڑھیں گے۔ حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں۔ حروف لین 2 ہیں۔ نمبر 1 واو ساکن۔ آپ لوگوں کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ تو واو کے اوپر ایک سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ واو ساکن، یا ساکن۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 واو ساکن، نمبر 2 یا ساکن۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حروف لین ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں بہت زیادہ یا ساکن بھی ہے، واو ساکن بھی ہے، تو اب ان کی پہچان بھی کرنی پڑے گی۔ تو ان کی پہچان کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے والا حرف زبر والا ہو، حرف چاہے جو بھی ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو۔ آپ نے حرکت کو دیکھنا ہے، یعنی زبر زیر پیش کو دیکھنا ہوگا، حرف کو نہیں دیکھتے۔ جیسے حروف مدہ میں حرف کو نہیں دیکھا جاتا، زبر زیر پیش کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح حروف لین میں بھی حرف کو نہیں دیکھا جائے گا، زبر کو دیکھا جائے گا، حرکات کو۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، حرف چاہے جو بھی ہو، تو کیا کہیں گے؟ یہ واو لین ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ اسی طرح یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کو لمبا کرتے ہیں 2 حرکات کے برابر اور 1 الف کے برابر۔ تو حروف لین کو لمبا کرتے ہیں یا نہیں؟ تو حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف لین کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، لمبا نہیں کرتے اور جھٹکا بھی نہیں دیتے۔ حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ حروف لین کو نرمی سے پڑھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، یہ دماغ میں رکھیے گا۔ حروف لین لمبے نہیں ہوتے۔ عموماً ہوتا یوں ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ لمبا نہ کریں حرف کو، تو پڑھتے وقت یہ غلطی آتی ہے کہ پھر جھٹکا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے فرض کریں با زبر با، بچے پڑھتے ہیں با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تو اب یہ رونگ ہے۔ اب یہ کیسے غلط ہے؟ کیونکہ زبر زیر پیش کی آواز لمبی نہیں ہوتی، زبر زیر پیش کی آواز لمبی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حروف لین کی بھی آواز لمبی نہیں ہوتی۔ زبر زیر پیش کی جس طرح آواز لمبی نہیں ہوتی، اسی طرح حروف لین کی بھی آواز لمبی نہیں ہوتی۔ تو حروف لین کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکا بھی نہیں دیا جاتا۔ نرمی سے پڑھیں گے، لمبا بھی نہیں کریں گے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے۔ تو اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوگا کیا۔ پہلے یہ دیکھیں، یہ آپ کو واو ساکن نظر آ رہا ہے، جزم، یہ آپ کو جزم، یہ جو اوپر سائن ہے واو کے اوپر، اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ سائن ہو یہ ساکن
یعنی کہ یہ جزم ہے، جس بھی حرف کے اوپر یہ والا سائن ہوگا اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ تو اب یہ واو ہمارے پاس ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا حروف لین میں؟ واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے۔ تو جو چیز میں بار بار رپیٹ کر رہی ہوتی ہوں وہ ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو نوٹ کیا کریں۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، حرف چاہے جو بھی ہو، یا ساکن سے پہلے زبر۔ یہاں دیکھیں واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، واو ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے۔ تو حرف یہاں پہ دیکھیں تبدیل ہو رہے ہیں، تو ہم نے صرف حرکت کو دیکھنا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ واو زبر او، حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، با واو زبر بو، با یا زبر بئی، جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، لام واو زبر لو، لام یا زبر لئی، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی۔ تو یہ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور جیسے کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ اب یہ واو ہے تو اس کو پچھلے حرف کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ واو زبر، حمزہ یا زبر۔ ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم نے حروف لین بھی پڑھ لیے۔ اب اگلے سبق کی تیاری کے لیے آپ لوگوں کو حروف مدہ اور حروف لین کی بہت اچھے سے پہچان کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔